اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الحادی عشر انا نحن انت انتما ہوا ہما۔ دیکھیں پچھلے درسوں میں ہم نے جہاں اسم اشارہ کو پڑھا وہاں ہم نے ضمیروں کو بھی پڑھا، جسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے ضمیر کا معنی بتایا اور ہم نے بتایا کہ اگر سامنے والا ہو، ایک ہو، مرد ہو تو اس کے لیے ہم لفظ انتا کو استعمال کرتے ہیں، یعنی تم۔ اگر سامنے والی خاتون ہو اور ایک ہو تو اس کے لیے ہم لفظ انتی کو استعمال کرتے ہیں، تم ایک خاتون۔ اگر غائب ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایک ہے تو اس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں جو غائب ہے اور ایک ہے، تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہوا۔ اگر وہ مذکر ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ اگر وہ مؤنث ہو، فیمیل ہو، تو آپ کہتے ہیں ہیا۔ اور اگر بتانا ہو میں، جیسے کہ ہم انگلش میں لفظ آئی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو ہم استعمال کرتے ہیں انا۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لفظ انا۔ آج ہم جانیں گے اگر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم، تو اس کے لیے ہم عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں تم دو، تو اس کے لیے ہم عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں وہ دو، تو اس کے لیے ہم عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آ جائیے، ہم دو۔ ہم دو، ہم دو یا ہم دو سے زیادہ، یعنی لفظ ہم کے لیے ہم عربی زبان میں نحنو کو استعمال کرتے ہیں۔ نحنو کا مطلب ہے ہم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دو بھائی ہیں تو آپ کہیں گے نحنو اخوانی۔ ٹھیک ہے؟ انگلش میں اس کا مترادف ورڈ لفظ وی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کچھ وی پڑھتے ہیں، کچھ وی پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ لفظ انگلش میں نحنو کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ نحنو مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، جیسے کہ لفظ انا مذکر مؤنث کے لیے سیم تھا، ایسے ہی لفظ نحنو مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے۔ اور دوسرا، ایک سے زیادہ جب ہو جائے، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، ان دونوں کے لیے لفظ نحنو استعمال ہوتا ہے۔ آگے آپ آ جائیے لفظ انتما کی طرف۔ لفظ انتما، تم دو، تو اس کے لیے ہم لفظ انتما استعمال کرتے ہیں، چاہے سامنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مفرد میں کیا تھا؟ اگر سامنے والا مذکر ہوتا تھا تو ہم کیا استعمال کرتے تھے؟ انتا۔ اگر سامنے والی مؤنث ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے انتی۔ لیکن جب تثنیہ ہم بنائیں گے، دو کو بیان کرنا چاہیں گے، سامنے والے ہمارے دو ہوں گے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ہم اس کے لیے لفظ انتما کو استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے اگر سامنے دو بھائی ہیں تو کہیں گے انتما اخوانی، تم دو بھائی ہو۔ اگر سامنے دو بہنیں ہیں تو ہم ادھر بھی انتما استعمال کریں گے، ہم کہیں گے انتما اختانی۔ آگے ہے ہمارے پاس، ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ دو جو سامنے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں وہ دو، تو ہم اس کے لیے لفظ ہما استعمال کریں گے، چاہے وہ دو جو غائب ہیں مؤنث ہو یا مذکر ہوں۔ اگر
جو غائب ایک ہوتا تھا اور مذکر ہوتا تھا ہم اس کے لیے لفظ ہوا استعمال کرتے تھے، جس کے لیے لفظ انگلش میں لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ جو غائب ہے وہ خاتون ہوتی تھی، مونس ہوتی تھی، تو ہم اس کے لیے عربی میں لفظ ہیا استعمال کرتے تھے، جس کے لیے انگلش میں لفظ شی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر غائب جو ہیں دو ہیں، چاہے مذکر ہو یا مونس، دونوں کے لیے سیم ورڈ استعمال ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ہما، ہما اخوانی، وہ دو بھائی ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دو بہنیں ہیں، تو ہم کہیں گے ہما اختانی، ٹھیک ہے؟ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا، نحنو ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے دو مرد ہیں یا خواتین ہیں، اس کے لیے ہم لفظ انتما استعمال کرتے ہیں۔ اگر غائب دو مرد ہیں یا دو خواتین ہیں، ان کے لیے ہم لفظ ہما کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بات واضح ہو گئی۔ اگلی بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ان کی حقیقت ایک ہی ہو، ان کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے لیے ہم کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کا تثنیہ بنا دیتے ہیں۔ تثنیہ کیسے بناتے ہیں؟ آخر میں الف نون لگا کے۔ مثال کے طور پہ بھائی، یہ ایک ہی چیز ہے، اخن و اخن۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو بھائی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہذانی اخوانی، انتما اخوانی۔ اسی طرح سے نحنو اخوانی، ہم دو بھائی ہیں، ہما اخوانی، وہ دو بھائی ہیں۔ یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب و طالب۔ اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ، دو اسٹوڈنٹ، تو یہ دو اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی حقیقت دونوں کی ایک ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ہذانی طالبانی، الف نون لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟ انتما طالبانی، ہما طالبانی، نحن طالبانی، اس طرح ہم کہہ لیں گے۔ لیکن اگر ہم جن دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حقیقت مختلف ہے، وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ہم درمیان میں واو لے آئیں گے۔ پھر وہاں پہ ہم ان کا تثنیہ نہیں بنائیں گے، الف نون آخر میں نہیں لگائیں گے، بلکہ دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے درمیان میں واو لے آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دو جو بندے ہیں، ایک محمد ہے، ایک علی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ہذانی محمد و علی، ٹھیک ہے؟ محمد اور علی جدا جدا ہیں، تو میں درمیان میں واو لے آؤں گا۔ یہ دو محمد اور علی ہیں۔ انتما محمد و علی، تم دو کیا ہو؟ محمد اور علی ہو۔ ہما محمد و علی، وہ دو محمد اور علی ہیں۔ نحن محمد و علی، ہم دو کیا ہیں؟ محمد اور علی ہیں۔ تو دیکھیں ان دونوں میں فرق تھا، تو ہم درمیان میں واو لے آئیں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں یہ دو محمد ہیں، یہ دو محمد ہیں، دونوں کی چونکہ حقیقت ایک ہو جائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ آخر میں الف اور نون لے آؤں گا، کہوں گا ہذانی محمدانی، ٹھیک ہے؟ یہ دو کیا ہیں؟ محمد ہیں۔ تو پس اس آخری نقطے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جن دو چیزوں کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے لیے آپ کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ دونوں ایک جیسے ہوں، ان کی حقیقت بالکل ایک ہو، تو ہم ان کا تثنیہ بناتے ہیں آخر میں الف اور نون لگا کے۔ اگر وہ دو چیزیں جدا جدا ہوں تو ہم ان کا تثنیہ نہیں بناتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں واو لا کے ہم ان کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں یا ان کے لیے کوئی ضمیر استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں
جو عام طور پہ ایک ایک ہوتے ہیں، جیسے کہ سر ہے ایک ہوتا ہے، ناک ہے ایک ہوتا ہے، تو جو ایک ایک ہوتے ہیں وہ عام طور پہ مذکر استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور جو دو دو ہوتے ہیں وہ عربی زبان میں عام طور پہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ دو ہوتے ہیں تو عربی زبان میں لفظ یدن جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کان دو ہوتے ہیں تو عربی زبان میں جو لفظ اذن ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ قاعدہ، نحن متکلم کی ضمیر ہے، متکلم یعنی کلام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی ضمیر ہے، یعنی متکلم اپنا نام لینے کے بجائے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ اس میں تثنیہ و جمع اور مذکر اور مؤنث سب برابر ہے۔ انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اگلا نقطہ، اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہذان احمد و محمود، یہ دو احمد اور محمود ہیں، لیکن دو چیزیں مختلف نہ ہوں بلکہ ایک ہوں، ان کی حقیقت ایک ہو۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو احمد ہیں، یہاں پہ میں واو نہیں لے کے آؤں گا بلکہ کیا کہوں گا؟ ہذان احمدانی، آخر میں الف نون لگا دوں گا، کہوں گا ہذانی احمدانی۔ ہاتانی فاطمۃ و زینب، یہ دو کیا ہیں؟ فاطمہ اور زینب ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دو فاطمہ ہیں تو میں درمیان میں واو نہیں لے کے آؤں گا بلکہ آخر میں الف نون لگا دوں گا، ہاتانی فاطمتانی۔ تنبیہ، جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہیں جیسے رأس، انف وغیرہ یہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، اور جو دو ہیں جیسے عین اور اذن وغیرہ یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان میں گولتا نہ بھی ہو۔ پہلے ہم نے کیا فارمولہ بتایا تھا مؤنث کا کہ اس کے آخر میں عام طور پہ گولتا آتی ہے۔ دوسرا فارمولہ کیا ہے کہ جو انسان کے جسم میں دو دو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پہ کیا ہیں؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو۔ ابھی آ جائیں لیکچر کی طرف، کتاب کی طرف۔ الدرس الحادی عشرہ، 11واں درس۔ انا میں، نحن ہم، انت تم، انتما تم دو، ہوا وہ مذکر، ہما وہ دو۔ انا صحافی، میں صحافی ہوں، انت صحافی، تم صحافی ہو، نحن صحافی یعنی ہم دو صحافی ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ دونوں صحافی تھے تو آخر میں کیا کر دیا؟ الف نون لگا کے تثنیہ بنا دیا۔ ہوا مصور، وہ تصویر فوٹوگرافر ہے، تصویریں بنانے والا ہے۔ انت مصور، تم فوٹوگرافر ہو، انتما مصوران، تم دونوں فوٹوگرافر ہو۔ ہوا مدیر، وہ پرنسپل ہے۔ ذالک مدیر، وہ جو دور بیٹھا ہے، دور والا ذالک وہ پرنسپل ہے۔ ہما مدیران، وہ دو کیا ہیں؟ پرنسپل ہیں۔ من انتما، تم دو کون ہو؟ نحن صحافیان، ہم دو کیا ہیں؟ صحافی ہیں۔ نحن ہم دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ من نحن، ہم کون ہیں؟ انتما مصوران، تم دو کیا ہو؟ فوٹوگرافر ہو۔ من ہما، وہ دو کون ہیں؟ ہما مدیران، وہ دونوں کیا ہیں؟ پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر ہیں۔ هل انتما مصوران، کیا تم دو، انتما تم دو، کیا تم دو فوٹوگرافر ہو؟ نعم، جی، نحن یعنی ہم، نحن مصوران، جی ہم فوٹوگرافر ہیں۔ هل نحن پاکستانیان، کیا ہم دو پاکستانی ہیں؟ نعم، جی۔ انتما، انتما یعنی تم دو، پاکستانیان، تم دو پاکستانی ہو۔ هل ہما متعلمان، کیا وہ دو اسٹوڈنٹ ہیں؟ لا، نہیں، بلکہ ہما وہ دو تاجرانی، وہ دو کیا ہیں؟ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ من انتما، تم دو کون ہو؟
نحن داود و سلیمان، ہم دو کیا ہیں؟ ایک داؤد ہے ایک سلیمان ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں مختلف چیزیں تھیں، تو ہم نے یہاں پہ تثنیہ نہیں بنایا، کیا کیا؟ درمیان میں واو لے آئے۔ لیکن پیچھے دو صحافی، دو فوٹوگرافر، دو مدیر، دو پاکستانی، دو تاجر، وہ دونوں کیا تھے؟ ایک ہی چیز تھے، ایک ہی حقیقت تھی ان کی، تو ہم نے ان کا تثنیہ بنایا۔ لیکن یہ داؤد اور سلیمان یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، ان کا مختلف حقیقت ہے ان کی، تو یہاں پہ ہم ان کا تثنیہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن یہاں پہ اگر یہ ہوتا کہ ہم دونوں داود ہیں تو ہم تثنیہ بنا لیتے، ہم کہتے نحن داودانی۔ آگے جی، انا میں، نحن ہم، انتی تم ایک خاتون۔ دیکھیں سامنے والا اگر مرد ہو تو انتا کہتے ہیں، خاتون ہو تو انتی کہتے ہیں، لیکن دو خواتین ہوں تو اس کے لیے بھی انتما استعمال ہوتا ہے، انتما۔ ہیا وہ خاتون، ہما وہ دو خواتین۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ مفرد میں فرق تھا، مذکر اگر سامنے والا ہو تو اس کے لیے انتا ہے، اگر سامنے والی مؤنث ہو تو انتی ہے، لیکن سامنے والے دو اگر ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث، دونوں کے لیے انتما ہے۔ اسی طرح سے غائب اگر مذکر ہو ایک تو اس کے لیے ہما تھا، اگر ایک مؤنث ہو تو اس کے لیے ہیا تھا، لیکن اگر غائب دو ہوں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ ہما ہے۔ انا تلمیذۃ میں شاگردہ ہوں، وانت تلمیذۃ تم شاگردہ ہو، نحن تلمیذتان ہم دو کیا ہیں؟ شاگردہ ہیں۔ ہی طبیبۃ وانت طبیبۃ وہ فیمیل ڈاکٹر ہے اور تم بھی فیمیل ڈاکٹر ہو، انتما طبیبتان تم دونوں فیمیل ڈاکٹر ہو، ہی بنت وہ بیٹی ہے، وتلک بنت اور وہ جو دور ہے وہ بھی بیٹی ہے، ہما بنتانی وہ دونوں بیٹیاں ہیں۔ من انتما تم دو کون ہو، نحن تلمیذتان ہم دونوں شاگردہ ہیں، من ہما وہ دو کون ہیں؟ وہ دو خواتین، ہما بنتانی وہ دونوں بیٹیاں ہیں، هل انتما تلمیذتان کیا تم دو شاگردہ ہو؟ دیکھیں سامنے والے دو خواتین سے وہ خطاب کر رہا ہے تو انتما استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ دو مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو سامنے ہوں، ایسے ہی دو سامنے والی خواتین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نعم جی، نحن ہم، تلمیذتان ہم دو شاگردہ ہیں۔ هل ہما عراقیتان کیا وہ دونوں عراقی خواتین ہیں؟ لا نہیں، بل ہما پاکستانیتان بلکہ وہ دونوں پاکستانی خواتین ہیں۔ من انتما تم دونوں کون ہو، نحن مریم و آسیۃ ہم کیا ہیں؟ مریم اور آسیہ ہیں۔ دیکھیں پیچھے دونوں چیزیں ایک ایک تھیں، دونوں کا ایک ہی حقیقت تھی، دو شاگردہ، دو بیٹیاں، دو پاکستانی خواتین، تو ہم نے کیا کیا استعمال؟ ان کے لیے تثنیہ استعمال کیا۔ یہاں پہ مریم اور ہے، آسیہ اور ہے، یہ دونوں مختلف ہیں، تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ درمیان میں واو کو استعمال کیا۔ ابھی تمرین کی طرف آ جائیے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ یدن ان سب کے آخر میں آپ نے الف نون لگاتے جانا ہے، یدن، یدانی، کفن، کفانی، اذن، اذنانی، اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے آخر میں آپ نے الف نون لگاتے جانا ہے۔ آگے ہے دوسری تمرین، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملوں میں بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو مذکر الفاظ ہیں ان کے شروع میں ہادانی لگا دینا ہے، ہادانی وجہانی، ہادانی انفانی، ہادانی فمانی، اور جو مؤنث الفاظ ہیں نیچے دیے ہوئے ان کے آخر میں آپ نے ہاتانی لگا دینا ہے، ہاتانی یدانی، ہاتانی اذنانی۔ دیکھیں یہ دو ہاتھ ہیں، چونکہ ہاتھ دو ہوتے ہیں لہذا یہ مؤنث ہے، ہاتانی اذنانی کان دو ہوتے ہیں لہذا یہ مؤنث ہے، کتف کندھا کندھے دو ہوتے ہیں تو اسے بھی کیا ہے؟ مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہاتانی کتیفانی۔ تو اس طرح یہ سارے جملے آپ خود بنائیں گے۔
اب یہ آ جائیے ڈکشنری کی طرف. نحنو ہم، واو زبر وا یعنی اور، کفن ہتھیلی، طفلتن بچی، اذن کان، انتما تم دونوں، چاہے مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنتن بیٹی یا لڑکی، ذقن تھوڑی، خدن گال، شفتن ہونٹ، ہما وہ دونوں، چاہے وہ دونوں مذکر ہو یا مؤنث ہو. مصور آرٹسٹ یا فوٹوگرافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لحیتن داڑھی، حاجب ابرو، وجہ چہرہ. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ نحنو ہم دو، انتما تم دو، ہما وہ دو، ان کا استعمال عربی زبان میں کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.